آئیے ہم لوگ انشاءاللہ کچھ ریزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان یا ایک مسلمان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. ان وجوہات میں جو کہہ لیں کہ جو سب سے پہلی وجہ جو یہ ہے ویکنس ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری، یقین کی کمزوری، توکل کی کمزوری. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں had it not been for the weakness of certain یقین that people could not have preferred this world over the head. کہ جب تک لوگوں کے اندر ایمان کی کمزوری ہو تب تک لوگوں کا دل جو ہے وہ آخرت سے نہیں لگا. یعنی آخرت سے لوگوں کا دل اگر نہیں لگا، یعنی لوگ اگر ابھی تک آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کی جو سب سے بڑا اور سب سے مین ریزن یہ ہے، وہ ریزن یہ ہے ایمان کی کمزوری. اب کیسے ہے ایمان کی کمزوری؟ تو ایسے ہے کہ میں آپ کو بہت ہی سمپل اور بہت ہی چھوٹی مثال دیتا ہوں. اکثر یوتھ جو ہے وہ داڑھی ہے. داڑھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جو فرض کے درجے میں آتی ہے، فرض عین ہے. ہر مسلمان مرد پر داڑھی رکھنا سنت ہے اور اس کو رکھنا چاہیے. لیکن کیوں نہیں رکھی جاتی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے روزی روٹی نہیں ملے گی، مجھے جابس نہیں ملیں گے، میں کچھ بڑا کر نہیں پاؤں گا، یا مجھے ہو سکتا ہے میری شادی نہ ہو، مجھے اچھی لڑکی نہ ہو. یہ سوچتے ہیں. آپ نے امیجن کرو کہ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں. یہی تو ہے کہ آپ نے دنیاوی چیزوں کے پیچھے آخرت کو چھوڑ دیا. آپ کا ایمان کمزور ہے کہ آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ رازق اللہ ہے. اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے تو آپ گاڑی رکھو جس حال میں، اگر میرے حصے میں میرے مقدر میں جو رزق لکھا ہے تو مجھے کسی بھی صورت کسی بھی حال ملے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں ماشاء اللہ گاڑی رکھی، اور آج ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جاب اچھی جابس پر بھی ہے، بزنس بھی کرتے ہیں. اور خاص کر میں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے ان لوگوں کی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی میں آسانیاں کرے. تو یہ لوگ ہیں جن کا آپ کہہ لو ایمان کمزور ہے. کس صورت میں ایمان کمزور ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رازق اللہ نے، وہ کہتے تو ہیں زبان حال سے کہ اللہ رازق رزق دے رہا ہے، لیکن ان کے اعمال اس چیز کی گواہی نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ داڑھی میں سے جاب پہ نہیں ملتا. حالانکہ اگر آپ کا یقین کسی بھی آپ صورت میں ہو، آپ کے حصے میں جو مقدر میں، آپ کے نصیب میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، آپ یقیناً سنت رسول کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو گے. دوسری وجہ یہ ہے ڈیزائرس آف ویلتھ، مال و دولت کی ہرس، پیسہ پیسہ پیسہ، صرف پیسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار و درہم اور شال و دو شالیں کا بندہ ہلاک ہو گیا. شال تو شالے کا بندہ، یعنی شال تو شال کہتے ہیں کہ ڈھانپنے والی چیز، یعنی چھت کو آپ کہہ لیں، گھر کو کہتے ہیں. تو بندہ ہلاک ہو گیا. اس کو اسے یہ چیزیں دی جائے. کیوں ہلاک ہو گیا؟ کیونکہ جب اسے یہ چیزیں دی جائیں تو خوش، اور اگر نہ دی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. امیجن کرو کہ کیا یہ حالات ہمارے نہیں؟ ہمارے پاس جب پیسے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دعائیں کرے. ہمارے پاس ایک گھر ہوتا ہے لیکن ہم دوسرے گھر کے چکر میں رہتے ہیں، کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں ایک اور گھر مل جائے، چاہے وہ اپنے بھائی کا خون ہی کیوں نہ کرے، چاہے وہ اپنی بہنوں کا حق ہی کیوں نہ مار دے، چاہے اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے کیوں نکال لیں، ہمیں وہ چیزیں مل جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے ان کے بندے، اللہ کے بندے نہیں ہیں. یاد رکھیں جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں، وہ اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے. لیکن جو مال کے پیچھے جاتا ہے، جو پراپرٹیز کے پیچھے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دینار و درہم اور شال و دوشالی کا بندہ، اس کا بندہ کہا گیا. کیا اگر جب کوئی انسان اس چیز کے پیچھے آنے لگتا ہے، اور بندہ کہتے ہیں بندہ عبادت کرنے والے، یعنی اس کے لیے ہر چیز اس کا مال، اس کا پیسہ ہے، کیا وہ کبھی سکون میں رہے گا؟ اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. اور جب ایک اور اس کی مثال آپ اس کی خاصیت یہ بتائیں کہ جب اسے چیز دی جاتی ہے تو خوش رہتا ہے، اور جب ناراض ہو جاتا، اور جب اس کو وہ چیزیں اسے ہٹا لی جاتی ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ معاف کرے، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا کہ وہ اللہ کو، اللہ نعوذ باللہ، اللہ پر اللہ رحم کرنا، اللہ معاف کرے، تو اللہ کو تانے دینے لگتے ہیں کہ وائی می، اللہ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کو، معاف کرو. کیونکہ مالک کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان لکل امۃ فتنہ وان فتنۃ امۃ، یعنی ہر امت کے لیے فتنہ، یعنی ہر امت میں فتنہ آیا ضرور. میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال، پیسہ ہے، ویلتھ، ڈیزائرز آف ویلتھ. یہ بہت زیادہ آج ہمارے دلوں میں بس چکا ہے. ہمارے روح اس سے گند بھی ہو چکی ہے. ہم روح کے سکون چاہتے ہیں اور مال کا ذریعہ چاہتے ہیں، حالانکہ کبھی ممکن نہیں. ہر انسان جو آپ دیکھو کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی ایک مسلمان کی، کیوں نہیں ہوتی؟
کیونکہ ابھی جابس کا ٹائم ہے، کیسے پڑھوں گا؟ اللہ اکبر. میں رمضان میں نے ایک کوٹ پڑھا، صرف صالح وسلم کا فتویٰ ہے. تو یہ کہتے ہیں اگر آپ کی جابس، اگر آپ کا کام آپ کو نماز کے لیے روک دیتا ہے، یعنی آپ اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ کو وقت نہیں مل پاتا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس جابس کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کچھ نہیں کرتا. اب بہت سارے ایسے مثالیں ہیں کہ جنہوں نے صرف نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جنہوں نے جابس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرے رزق اور بہترین رزق کا انتظام اللہ نے کر دیا. تو ہمیں اس فتنے سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹس اینڈ لیڈرشپ کی ڈیزائر، عہدہ منصب کی ڈیزائر، اس کی خواہشات، اس کے لیے جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چگلی کرنا، ہر وہ کام کر دینا جو آپ کہہ لو کہ ایک ایول ڈیڈ ہے، شیطانی کام. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ love of leadership and status is more beloved to people than gold and silver. لوگوں کے لیے عہدہ اور منصب، سرداری کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے سونے اور چاندی کی محبت سے بھی زیادہ ہے. It corrupts a person's religion first, then anything else. سب سے پہلے اگر کسی انسان کے دین کو کچھ چیز تباہ کرتی ہے تو وہ عہدہ اور منصب. یہ حالات خبر ہے. آج ہم لوگ ملک ہندوستان کی بات کریں، آج ملک ہندوستان میں بہت سارے آپ کو آپ کے انفلوئنسر ملیں گے، لیکن ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے ایک راستے پر ایک جگہ پہ لے کر چلیں. کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی کے اندر اخلاص نہیں ہے. اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف عہدہ اور منصب کی بھوک، وہ سمجھتا تو ہمیں لیڈر، لیکن وہ اصل لیڈر نہیں ہے. تو وہ لیڈر نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اسی لیے ہماری نیتوں میں اخلاص بھی ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے. تیسری یہ چیز ہے ڈیزائر آف اسٹیٹس اینڈ لیڈرشپ. آگے چوتھی چیز پر بات کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے پراپرٹی، جائیداد کا فتنہ. جیسا میں نے کہا یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے. میں آپ کو 2 حدیثیں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پراپرٹی، جائیداد نہ بناؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری رغبت دنیا سے بڑھ جائے گی. یعنی آپ اللہ نے جو مال دے دیا، اس مال میں اگر آپ کی ضرورت کوئی جتنی جائیداد ہے، جتنا گھر ہے اتنا کافی ہے. آپ اس سے زیادہ جائیداد نہ بنائیں. میں آپ کو بہت سارے مثالیں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی گھر سر پہ چھت نہیں تھا، اس وقت اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے جاب دلا دے، اچھا میرے پالن کرو تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں. لیکن اللہ نے جب اس کو جاب دے دیا، اللہ نے جب اس کو کام دے دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے پہلے ضرورت کو پورا کیا اور اس کے بعد جائیداد بنایا. کیسے بنایا؟ سیلری تو 20 سے 40 ہزار روپئے. کیسے بنے گا؟ کیسے بنے دینے کے ذریعے اس نے لون لینے شروع کیا، اللہ سے جنگ کرنا شروع کیا. اس اللہ سے جنگ کیا جس میں اس کی خواہشات کو، اس کی دعاؤں کو مت کیا. پھر جائیداد بناتے چلے گئے، اتنے بنا گئے کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھے، وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ بتانے والے ہیں، ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں. پہلا چیز ایک گھر جس میں اس کی رہائش، یعنی ایک ایسا گھر جس میں وہ رہتا، بس یہ اس کا ہے، اس کا حق ہے. دوسرا کپڑا جسے وہ اپنا سطر چھپا لے، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپ لے. دوسری چیز یہ، اور تیسرا چیز روٹی اور پانی یعنی کھانا. اگر یہ 3 چیزیں آپ کو میسر ہے تو یاد رکھیں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں. لیکن اگر یہ 3 چیزیں آپ کو میسر نہیں تو آپ اس کے لیے کوشش کریں. لیکن ان 3 چیزوں کے میسر ہونے کے بعد اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کرنا حرام تو نہیں ہے، حلال ہے اگر آپ حلال طریقے سے کریں. لیکن اس کے ذریعہ آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت اور زیادہ بڑھنے لگے گی اور آپ اللہ کی محبت سے دور ہوتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے وہ فرمایا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں بھیجا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال اور جاہ کی حرص اور اس کے دین پر نقصان پہنچاتے. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں بکریاں ہوں اور بھوکے بھیڑیے لا کر چھوڑ دیں، اتنا نقصان بھیڑی بکریوں کو نہیں پہنچائیں گے، یعنی اتنا ہی اس میں سے لے کر چلے جائیں گے جتنا ان کی بھوک ہو. لیکن ایک انسان کو اگر مال اور جہاں کو سامنے لٹا دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ اور لیتے اپنے دین کو برباد کر دے گا. اسی طریقے سے آخری چیز، 5واں اور آخری، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور بھی ہو سکتے ہیں ریزنس، میں نے جو 5 ریزنس ہیں وہ یہ بتائے. آخری چیز یہ ہے کہ حرام ریلیشن شپ. حرام ریلیشن شپ ایک ایسا فتنہ ہے آج کے وقت میں، ماڈرن ڈے ٹائم میں، جو انسان کے اندر دنیا کی محبت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کی فتنے اور مکر سے بچو. آپ سوچیں کہ آج امت مسلمہ کا جھوٹ
اس کی سیلف اسٹیم تباہ ہو چکی ہے، سیلف کانفیڈنس تباہ ہو چکی ہے. وہ مسکولینٹی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کے 4-5 گرل فرینڈس ہیں. اللہ معاف کرے، انشاءاللہ اس ٹاپک اس کے بعد ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے کہ حرام ریلیشن شپ ہوتا کیا. وہ حرام ریلیشن شپ پڑھ کر دین اور دنیا، دین کو بھی تباہ کرتا ہے، دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، یہ آخرت کو بھی ختم کر دیتا ہے. یہ 5 ایسے ریزنس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کس طرح ان چیزوں میں نہ پڑیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کریں اور ہمیں اپنی دنیا سے اپنی دنیا کو سنوار دیں.